السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج دوسرا لیکچر، دوسرا باب آپ گوش گزار کرتا ہوں۔ دل کی تاروں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو سمجھیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کشتہ جات کیا ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بنیاد کیمیا و سنیاس، دھات، ابدات اور جڑی بوٹیاں۔ علم کیمیا اور سنیاس کی عمارت تین ستونوں پر کھڑی ہے: دھاتیں، ابداتیں، ذیلی دھاتیں یا معدنیات، اور نباتات، جڑی بوٹیاں۔ جب تک طالب علم ان تینوں مادی عناصر کی گہرائی، پہچان اور ان کی باہمی ملاپ کے قوانین سے واقف نہیں ہوتا، وہ کشتہ سازی اور اکثیر گری کے میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دھاتوں اور ابداتوں کا بیان کیمیا گری میں 7 بنیادی دھاتوں کو 7 کواکب یا 7 سیاروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان میں سونا شمس، چاندی قمر، تانبا مشتری زہرہ، لوہا مریخ اور رانگ و شیشہ شامل ہے۔ ان دھاتوں کو کشتہ کرنے، نرم کرنے یا ان کا رنگ بدلنے کے لیے مختلف ابداتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ابداتیں معدنیات و ارواح: گندھک، ہڑتال، ورقیہ، شنگرف، سمبل فار، سنکھیا، دار چکنا، رس کپور اور نیلا تھوتھا ان فن کی بنیادی مہریں ہیں۔ ان مواد کو ارواح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آگ پر اڑ جاتے ہیں۔ ان کو قائم کرنا، قائم النار کرنا، آگ پر نہ اڑنے والا بنانا، یہ کیمیا گر کا پہلا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کشتہ جات کی کئی اقسام، دھاتوں کو مار کر قابل ہضم اور زود اثر بنانا کشتہ سازی کہلاتا ہے۔ کیمیا میں 2 طرح کے کشتہ جات بنیادی اہمیت کے حامل ہیں: نباتاتی کشتہ جات یا وہ کشتہ جات جو صرف جڑی بوٹیوں کے نقدے اور آگ کی تپش سے تیار کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر روحی کشتہ جات، یہ سنیاس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ان میں پارا، گندھک یا دیگر اڑ جانے والی جوہروں کو بوٹیوں کے رس کے ساتھ ملا کر اس طرح گرا یا قائم کیا جاتا ہے کہ وہ آگ پر پگھل تو جاتے ہیں مگر اڑتے نہیں۔ یہ کشتہ جات جسمانی اعصاب کو نئی زندگی دینے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتے ہیں۔ سنیاس کے مشہور معتبر شیر دار بوٹیاں، شاہی نباتات اس کو کہتے ہیں۔ سنیاس اور کیمیا گری کے تذکروں میں کچھ بوٹیوں کو ان کی حیرت انگیز اکثیری خصوصیات کی وجہ سے شیر دار بوٹیاں یا سردار بوٹیاں کہا جاتا ہے۔ میرے 54 سال تجربہ اور استاد محترم حکیم و سنیاسی گلزار حسین جوگی صاحب کی عطا کردہ پہچان کے مطابق در ذیل بوٹیاں اس باب کی جان ہیں۔ شیر دار تھور کا دودھ دھاتوں کو موم کرنے اور پارے کو باندھنے کے لیے اس کا دودھ تیزاب کا کام کرتا ہے۔ سنیاسی اپنے نام کی طرح یہ دھات کی کثافت اور گندگی کو ناش یعنی کہ ختم کر دیتی ہے اور کشتہ شنگرف و سمبل فار میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بیابانوں میں پائے جانے والے ایک نایاب بوٹی ہے جو تانبے اور پارے کے رنگ کو قائم کرنے کے لیے اکسیر مانی جاتی ہے۔ یہ کئی قسم کی ہے مگر مخصوص قسمیں استادوں نے بتائی ہوئی ہیں، جیسا کہ سہ دارا، ڈنڈا تھور اور کئی قسمیں۔ دوسرے نمبر پر شیردار ہے گھی کوار۔ یہ جیل نما اس سے چیز نکلتی ہے۔ ایلو ویرا صابر و سدا بہار بوٹی ہے جو تانبے، لوہے اور چاندی کے کشتہ جات کو مصفہ پاک کرنے کے لیے بنیادی نقطہ فراہم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر شیر بوٹی اک ہے جس کو مدار کہتے ہیں۔ اس کا دودھ اور پتے پارے کی گرہ بنانے اور گندھک کا روغن تیل نکالنے میں شاہی درجہ رکھتی ہیں۔ بچھو بوٹی، اس کے پتے اور رس سخت ترین دھاتوں کو پگھلانے اور ان کی تیزی کو مارنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ جناب دھتورا، سیاہ و سفید، پارے کو میل بے پرواز ہونے سے روکنے اور کشتہ جات کو ممسک و مقوی بنانے کے لیے اس کا نقطہ بے مثال ہے۔ اس کے آگے سنکھا ہولی، چاندی کو چمکانے اور کشتہ کلی رانگ کو مصفہ کرنے والی بوٹی ہے اور بہت مشہور بوٹی ہے اور سنیاسی بوٹی ہے، دماغ کی طاقت کے لیے با کمال ہے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پہلا باب ہم بند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہوگا اس میں دوسرا باب ہوگا کہ آتش کا درجہ کیا ہے
درجات کیسے قائم کیا جاتا ہے اور ان کا قوانین کیا ہے۔ والسلام، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر باتات۔ خوش رہو، سدا آباد رہو، والسلام۔